اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک دوست نے ہمیں کلپ بھجوایا ہے جو کسی احمدی بھائی کا ہے۔ انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کچھ قرآن کے آیات بیان کر کے کہ جو غلام احمد قادیانی صاحب ہیں ان کی بعثت جو ہے وہ قرآن میں سے ثابت ہے، اور بعض احادیث بھی انہوں نے بیان کی ہیں، اور کچھ ائمہ کے اقوال بھی انہوں نے بیان کیے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے یہ جان کر کہ قرآن کی کسی ایک آیت کا ترجمہ جو انہوں نے بیان کیے ہیں، انہوں نے خود سے اپنے معنی پہنانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کسی صورت ان کے بیان سے جو توجیہ وہ بیان دینا چاہتے ہیں اسے ثابت نہیں ہوتی۔ میں ایک آیت قرآن پاک کی آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بیان کروں گا، آپ حضرات اپنے گھروں میں دیکھیے گا جو قرآن پاک آپ کے پاس تراجم کے موجود ہیں کہ انہوں نے کس طرح اپنی زبان میں اسے بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو کچھ ثابت کرنا چاہتے ہیں اس سے وہ کس قدر دور ہیں۔ قرآن پاک کی پہلی آیت جو انہوں نے بیان کی ریفرنس کے طور پر وہ سورہ جن کی آیت ہے، آیت نمبر 4 ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم میں بعض بیوقوف اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے، اس کی شان بڑی ہے اور وہ بیوی اور اولاد نہیں رکھتا۔ انہوں نے جنات کو سردار کہا اور پھر کہا کہ ہم میں کوئی نبی آئے گا، آپ اس پورے اقتباس کو پڑھ جائیے قرآن کی ان آیات کو، آپ کو یہ سلسلہ آپس میں بحث میں کہیں نہیں ملے گا کہ انہوں نے اس کا اظہار کیا ہو کہ کوئی نبی آئے گا جسے ہمیں ماننا ہے اور ہم مانتے نہیں تھے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بیوی اور اولاد نہیں رکھتا، لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ بیوی اور اولاد رکھتا ہے۔ دوسری آیت جو سورہ جن ہی کی ہے وہ آیت نمبر 7 ہے، اور اس میں بھی عقیدہ بیان کیا کہ پہلے لوگوں کی طرح ان کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ کسی کو نہیں جلائے گا، یعنی وہ کسی کو تک عذاب نہیں دے گا۔ ان کا عقیدہ یہی تھا یہود کی طرح، نصارہ کی طرح، کہ وہ اللہ کے معزز ہیں اور وہ ان کو آگ میں نہیں جلائے گا۔ یہ بھی جو جماعت تھی جنات کی وہ آپس میں اس کا ذکر کر رہے تھے۔ تیسری قرآن پاک کی آیت سورہ اعراف کی ہے، 101 نمبر آیت ہے۔ یہ بستیاں ہیں جن کے حالات تم کو سناتے ہیں۔ اللہ کریم نے جو پہلے کچھ بستیوں کی قوموں کی حالات بیان کی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بستیاں ہیں ہم جن کے حالات تم کو سناتے ہیں، ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ جو پہلے انہوں نے انکار کیا تھا وہ اپنی ضد کو چھوڑ دیتے اور پیغمبروں کی اطاعت کرتے، اور ان کا انکار ان کی ضد کی وجہ سے تھا جو قرآن پاک میں دوسری۔ آپ مجھے بتائیں یہاں ان کی فیور میں انہیں کیا ملتا ہے؟ کیا بات وہ سمجھانے کی ہمیں کوشش کر رہے ہیں؟ قرآن کی آیات کا حوالہ دے کر وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، اس میں ہے کچھ نہیں ان کے پاس کچھ بیان کرنے کے لیے۔ تیسری اور بیان تھا یہ، اور اب چوتھی آیت ہے سورہ اعراف آیت نمبر 35، اے بنی آدم جب ہمارے پیغمبر آیا کریں
اور ہماری آیات سنایا کریں، تو جو شخص ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت درست کرے گا، ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمناک ہوگا۔ یہ بنی آدم کے ساتھ ایک جنرل اصول تھا جو اللہ کریم نے پہلے بنی آدم کو کہہ دیا تھا کہ جب بھی میرے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں گے، جو ان کی اطاعت کرے گا، جو انہیں فالو کرے گا، ان کو قیامت کے دن کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا۔ ایمان لانا ان پر ضروری ہے۔ اگر یہ اس قرآن پاک کی آیت کو غلام احمد قادیانی کی طرف لے جاتے ہیں تو سوال ہم یہ بھی اٹھائیں گے، باقی 1400 سال تک پیغمبر کیوں نہیں آئے، رسول آئے ہیں؟ اگر اس آیت کا حوالہ دینے کی وجہ سے وہ کہتے رہے ہیں تو باقی بھی بہت ساری بستیاں تھیں، یہ غلام احمد قادیانی صاحب ہی کیوں آ گئے ہیں؟ تو یہ ایک جنرل اصول بیان کیا گیا ہے کہ بنی آدم سے اللہ کریم نے یہ کہا تھا کہ جب بھی میرے پیغمبر آئیں گے تم ان کو فالو کرو گے، اور اگر ان کو فالو کرو گے، ان کی اطاعت کرو گے، تو میں تمہیں سزا نہیں دوں گا بلکہ جزا دوں گا اور تم برگزیدہ کہلاؤ گے۔ اگلی آیت جو انہوں نے کوٹ کی ہے سورہ نساء، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیق، شہداء، نیک لوگ، ان کے ساتھ بہت خوب رہنے والا ساتھ ہے، بہت اچھا ساتھ ہوگا۔ مجھے بتائیے ان میں کن آیات میں اس بات کی ڈینائی ہو رہی ہے کہ جی یا ان کو کوئی دلیل مل رہی ہے غلام احمد قادیانی کے آنے کی، یا اس کے نبی ہونے کی، یا اس کی کسی ہدایت کی، یا اس کے مسیح ہونے کی؟ ان قرآن کی آیات میں کہاں ہیں؟ انہوں نے یہ آیات کیوں بیان کی ہیں؟ صرف دھوکہ دینے کے لیے کہ یہ تو میں نے قرآن سے بیان کیا ہے، الفاظ اپنے بیان کیے، آیات قرآن کی نوٹ کروا دی۔ کتنا بڑا ظلم ہے! اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جو گھڑی گھڑائی بات کو اپنے رب سے منسوب کرے، اس کی طرف نسبت دے۔ اب آخری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ جب پیغمبر حاضر کیے جائیں گے، کہاں؟ کیا یہ قادیان میں حاضر کیے جائیں گے؟ کہاں حاضر کیے جائیں گے؟ یہ حاضر کیے جی یہاں بیان سورہ مرسلات کے اندر آیت نمبر 11 ہے، اس سے پہلے روز آخرت کا بیان ہو رہا ہے، اس دن کی منظر کشی کی جا رہی ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبر حاضر کیے جائیں گے۔ یہ تھی وہ آیات جن کا ان صاحب نے حوالہ دیا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اپنی بات کو مدلل کرنے کے لیے، سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کا سہارا غلط لیتے ہیں، اللہ کی طرف غلط بات منسوب کرتے ہیں۔ میرا مالک ہرگز ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اب آ جائیے دوسرا ان کا دلیل احادیث۔ جو انہوں نے حدیث بیان کی ہے اور جو حدیث ان کی اس پہ پوری میرٹ پر، معیار پر، ان کی بات پر پوری نہیں اترتی، جو ان کو سپورٹ نہیں کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں یہ جھوٹی ہے، یعنی لا نبی بعدی والی آیت جھوٹی ہے۔ مگر اللہ ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، ڈیفینیٹلی اللہ کا قانون اپنا ہے، اللہ اگر چاہتا ہے تو اس کا قانون کون بدل سکتا ہے؟ تو جو انہوں نے آیات اور وہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے حدیثوں کے طریق سے، جیسے حضرت عمر کا حوالہ دیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا خاتم الانبیاء یا خاتم الاولیاء کہا جائے گا یا خاتم المہاجرین کہا جائے، ہجرت کرنے والے، مجھے یہ بات بتائیں، آپ اسے سیل، آپ کی ہم بات مان لیں، اس کو ہم سٹیمپ ہی لے لیں، سیل ہی لے لیں، جب آپ سٹیمپ پر اتھینٹیکیٹ کر دیں گے، اس کو سیل کر دیں گے، جب اس کی چیز اندر نہ کچھ جا سکے گی نہ آ سکے گی، تو میرے بھائی مجھے یہ بات بتائیں، آپ کی بات کو کیسے مان لیں ہم کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعہ جو ہے وہ وہاں اس وقت تک رہے گی، لیکن نبی آتے رہیں گے،
بھائی نبی کو لینے کے آنا، جب شریعہ وہ موجود ہے، جب کتاب اللہ موجود ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کریم نے لے لیا ہے، تو پھر جب شریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے تو اس کے پیغام کو پھیلانے والے آلریڈی موجود ہیں، علماء موجود ہیں، مبلغین موجود ہیں، مفکرین موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، یہ سب لوگ موجود ہیں، تو مجھے یہ بات بتائیں کیا ضرورت ہے غلام احمد قادیانی صاحب کے آنے کی؟ ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا انہوں نے آ کر. ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی. ان کے اپنے بیٹے ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ ہسٹیریا کا اور نفسیاتی مریض تھا. آپ حیران کن بات ہے کہ ایسی احادیث، یعنی وہ خاتم الاولیاء ہیں، یہ خاتم المہاجرین ہے، خاتم الانبیاء کا مہر سٹیمپ. میں یہ کہتا ہوں آپ کی بات مان لی جائے کہ جی نہیں، یہ تو آپ کی جو مقام تھا، عزت تھی کہ اس دا ہائیسٹ لیول جو ہے اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے خاتم النبیین کہا ہے. ہم کہتے ہیں خاتم النبیین ہی ہم کہتے ہیں، لیکن آپ مجھے یہ بات بتائیں کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی ذات کے لیے اور آپ کی تعظیم اور عزت اور آپ کے مقام کے لیے آیات بیان نہیں کی ہیں؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. کیا یہ قرآن کی آیات نہیں ہے کہ اے نبی تیرے رب کی قسم مومن ہی نہیں ہو سکتے ہو جب تک اپنے معاملات کو اپنے رب کی طرف، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لیں، حکم نہ مان لیں. ہم نے بہترین اخلاق آپ کو دیے ہیں. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کیا ہے. یہ کیا کم مقام ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے اس کو چھپا کے بے خاتم الانبیاء. یہ آپ کا یعنی عروج دینا ہی کافی ہے کہ ختم ہو گئی وہ بات. اللہ نے وہ سلسلہ ختم کر دیا. انسان کے ارتقائی مراحل کے ساتھ ساتھ جس کی اسے ضرورت تھی وہ آج پوری کر دی گئی ہے. اور آپ قرآن کی ایک آیت کی بات کر رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ نے آج تمہارا جو ہے وہ دین مکمل کر دیا. جب تکمیل دین ہو گئی ہے، جب کتاب اللہ موجود ہے، جب انبیاء کے وارث جو ہیں علماء جو ہیں صحیح علماء موجود ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یہ غلط احادیث ابن عربی کا حوالہ ابن کوٹ کرتے ہیں. وہ تو تصوف کا خود کشف و کرامات کا ماننے والا. آپ ایسی بات دوسرے سے جو آپ کی سپورٹ میں جاتی ہے وہ کسی نے بھی کہی ہو، آپ ٹھیک ہے اللہ کے بندو، ایسا ہرگز نہیں. یہ لبادہ پہنا کر، یہ لباس دے کر قرآن کا اور صحیح احادیث کا یہ ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اس سادہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں یہ آپ کے قرآن میں ہے. ہمیں نہیں چاہیے. ہمارے رہبر، ہمارے قائد، ہمارے رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں آپ کو یہ تو تھی ایک لاجک، آپ مجھے خود بتائیں کہ کس طرح یہ بات مان لی جائے کہ جی آپ آئیں گے اور آپ جناب مسیح ہوں گے اور زندہ رہیں گے، اور پھر لوگوں کے ساتھ آپ کا اسی طریقے سے دعوت ہوگی. میں آپ کے ان کی شخصیت کے بارے میں چند ایک انہی کی کتابوں سے کوٹ کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ یہ موضوع کے لیے تو یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کس طرح کی انہوں نے ایڈورٹائز کیا. 20 شعبان 1314 AH اس پر لکھتے ہیں، جو انہوں نے اشتہار چھاپا، ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں
جو نبوت کا دعویٰ کرے، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد خود ہی دعویٰ کر دیا خدا نے مجھے محمد اور رسول بنایا ہے۔ روحانی خزائن صفحہ 18 اور 207، اور ایک اور صفحے میں یہ کہتے ہیں میں آدم ہوں، نوح ہوں، داؤد ہوں، میں مریم کا بیٹا مسیح ہوں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ۔ روحانی خزائن صفحہ 22، 522، 21۔ ایک جگہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے اللہ کریم نے کہا ہے کہ میں 80 سال تک زندہ رہوں گا، مگر اس دعوے کے برعکس وہ 68 یا موسٹ پرابیبلی 70 سال کے 1908 میں انتقال کر گئے۔ شہادت القرآن میں لکھتے ہیں کہ بخاری میں ہے کہ آسمان سے آواز آئے گی کہ وہ خدا کا خلیفہ مہدی ہے۔ بخاری موجود ہے، آپ پڑھ جائیے پوری کی پوری بخاری، یہ کہیں موجود نہیں ہے۔ جھوٹ کی انتہا ہے یہ۔ خوب عاشق مزاج ٹھہرے، 53 سال کی عمر میں 11-12 سال کی بچی محمدی بیگم سے عشق ہو گیا، بڑا لالچ دیا، بڑا ڈرایا دھمکایا، لیکن جب وہ لوگ نہیں مانے تو اپنے بیٹے فضل کی والدہ کو طلاق دے دی اور پریشرائز کیا کہ اس کا نکاح کیا جائے، جبکہ یہ اللہ کا دشمن جانتا ہے کہ جب تک شعوری حالت نہیں ہوگی، جب تک بالغہ نہیں ہوگی تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور 56 سال کی عمر میں جناب نے دوبارہ پریشرائز کرنے کی کوشش کی، اور اپنے ہی خط میں لکھتے ہیں کہ میں کوئی چوڑا چمار ہوں جو آپ نے مجھے رشتہ دینے سے منع کر دیا۔ اور آخر لکھتے ہیں کہ آخر کار محمدی بیگم اس کی بیوی بنے گی، اگر خدا نخواستہ اس کی شادی کسی دوسرے سے ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی بیوہ ہوگی اور مجھ سے شادی ہوگی۔ لیکن ہوا سب کچھ اس کے برعکس۔ والدین کی مرضی کے مطابق اس کی شادی سلطان محمد سے ہوئی ہے اور 1940 تک برقرار رہی، اور یہ صاحب 1908 میں چل بسے۔ یہ تھے ان کے دعوے، جھوٹ، فریب، فراڈ، دھوکہ۔ ایسی شخصیت کو آپ مسیح کہنے کے، یہ تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ اس کو کسی ممبر کا واعظ بنا لیا جائے، اس کو مبلغ ہی مان لیا جائے۔ آخر یہ تماشا کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی غور کیا؟ ہمارے ائمہ اور ہمارے امام، ہمارے تمام مسلک یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام مہدی صاحب آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مسیح موعود آئیں گے، تو اسی نظریے کا، اسی عقیدے کا جو ہم میں پایا جاتا تھا، اس نے فائدہ اٹھایا، اسی کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کیا، اور کہا آپ کہتے ہو مسیح آئے گا، میں کہتا ہوں آ گیا۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں
وہ اپنی شریعہ کے ساتھ نہیں آئیں گے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آئیں گے۔ کوئی لاجک ہے اس کی کہ ایک نبی امتی بنے گا؟ بھائی جو مقام، عہدہ اور رتبہ کسی کو مل گیا وہ تو ختم نہیں ہو سکتا، کسی صورت ختم نہیں ہو سکتا، نبی نبی رہے گا۔ اور اگر دوسری بات مان بھی لی جائے کہ وہ امتی بن کر آئیں گے تو آتے رہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ امتی تو بہت سارے ہیں، دین کے مبلغین بھی بہت سارے ہیں، مفکرین محدثین بہت سارے ہیں، وہ امتی ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر صلحاء ابھی موجود ہیں اور اگر اس کے بعد ہمارے جانے کے بعد آ جاتے ہیں تو ہم مان بھی لے کے آئیں گے، تو ہم کس کام کا بھائی ہمارے یہاں ماننا؟ اللہ کے بندو، ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی، ہمارے لیڈر اور ہمارے کمانڈر، ہمیں دوسرے کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ایک سازش کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی توحید کی گئی ہے، آپ کی تعلیمات کی توحید ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے پیروکار تو کچھ نہیں کر سکے۔ اب جو کچھ بھی ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی آئے گا، وہ دجال کی سرکوبی کرے گا اور پھر سب طرف جو ہے دین کا بول بالا ہوگا، اور یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ہمیں ہر حال کے اندر اس بات کو رواج دینا ہے، ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب اللہ محفوظ موجود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمیں سر جوڑ کر صرف یہ بیٹھنا ہے، جو ہم میں اختلافی باتیں ہیں ان کو ختم کیا جائے اور قرآن کے سائے تلے ہم جو فرسودہ نظریات ہماری کتابوں میں داخل کر دیے گئے ہیں، ہماری سوسائٹی میں، ہماری امت مسلمہ میں داخل ہو گئے ہیں، ان کو قرآن کی روشنی میں صاف کر دیا جائے۔ بلا شبہ عظیم تر ہے وہ ذات جس نے انبیاء بھیجے، بنی آدم کی ہدایت کے لیے، اسی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت کی توفیق دے، ہماری رہنمائی فرمائے، ہمیں کتاب اللہ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔